خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العزيز الحكيم وهو العلي العظيم عزیز الحکیم۔ دوستو، حسب معمول میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد ایک بہت ہی مشہور دعا ہے اور مسلمانوں میں بہت مقبول عام ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو یہ دعا یاد ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ میں نے جان مجھ کے پڑھ لیا کہ جو حضرات اگرچہ نہیں جانتے ہیں تو سن لیں۔ دیکھیے آج میں اس کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے تلک الرسل یعنی تیسرا پارہ سے ہم تلاوت کریں گے۔ کہاں تک ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ سے آج غیر معمولی تاخیر یعنی 3-4 دنوں کے بعد میں آپ سے پھر مخاطب ہوا ہوں، تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں تھی باہر کے۔ تو آئیے میں تلاوت کرتا ہوں، جہاں آیت الکرسی ہے وہاں پہ میں نشاندہی کر دوں گا دوران تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور بے شک تو پیغمبروں میں سے ہے۔ ان پیغمبروں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس سے، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کے بعد والے صاف حکم آ جانے کے بعد نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کر دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی پکارنے والا جب لوگوں کو پکارتا ہے تو اس کی پکار میں ایسی نشانیاں شامل ہوتی ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ انکار کرنے والے سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسالت کو مانتے چلے آ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
وہ جس رسول کو مان رہے ہوتے ہیں ان کی بعض خصوصیات کی بنا پر وہ اس کی افضلیت کا تصور قائم کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا رسول اتنا افضل ہے اور اس کو ہم مان رہے ہیں تو اب کسی اور کو ماننے کی ضرورت کیا ہے۔ ہر پیغمبر مختلف حالات میں آتا ہے اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ہر ایک کو الگ الگ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے کسی پیغمبر کو ایک فضیلت خصوصی چیز دی جاتی ہے اور کسی کو دوسری فضیلت۔ بعد کے دور میں پیغمبر کی بھی فضیلت اس کی امتیوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے نبی کو دی جانے والی فضیلت کو تائیدی فضیلت کے بجائے مطلق فضیلت کے معنی میں لے لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے افضل پیغمبر کو مان رہے ہیں، اس لیے اب ہمیں کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا نبی اتنا افضل ہے کہ خدا براہ راست اس سے ہم کلام ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے نبی آخر الزماں کا انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ وہ ایسی ہستی کو مان رہے ہیں جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ خدا نے اس کے باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ کے وہ بندے جو امت محمدی کی اصلاح و تجدید کے لیے اٹھے، ان کا بھی لوگوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے مخاطبین کی نفسیات یہ تھی کہ ہم بزرگوں کے وارث ہیں، ہم اکابر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، پھر ہم کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ امتیوں کے زوال کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دنیا کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جنت بھی محفوظ رہے۔ اس وقت یہ عقیدہ ان لوگوں کے لیے ایک نفسیاتی سہارا بن جاتا ہے۔ وہ اپنی مقدس شخصیت کی افضلیت کی تصور میں یہ تسکین پا لیتے ہیں کہ دنیا میں خواہ وہ کچھ بھی کریں، ان کی آخرت کبھی مشتبہ نہیں ہوگی۔ یہی غلط اعتماد جو لوگوں کی طرف سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے کی مخالفت پر سے جری بناتا ہے، مخالفت پر جری یعنی بدمعاشی کرنے کے لیے۔ اللہ کے لیے ممکن تھا کہ وہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی دوسرا نظام قائم کرتا جس میں کسی کے لیے اختلاف کی گنجائش نہ ہو، مگر یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں تو اسی بات کی آزمائش ہو رہی ہے کہ آدمی غیب کی حالت میں خدا کو پائے، انسان کی زبان سے بلند ہونے والی خدائی آواز کو پہنچانے ظاہری پردوں سے گزر کر سچائی کو اس کے باطنی روپ میں دیکھ سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ دوستو یہاں سے جو تلاوت ہوگی وہ آیت الکرسی، ایک آیت ہے بس۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہی تک آیت الکرسی ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے، جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ دوستی ہے اور نہ سفارش، اور جو منکر ہیں وہی ہیں ظلم کرنے والے. اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. وہ تھکتا نہیں اس کے تھامنے سے، یعنی حکومت، اور وہی ہے بلند بالا بڑا. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. پس جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا، اور جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا. وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے دوست شیطان ہیں، اور ان کو اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خدا کو وہی پاتا ہے جو اخلاق کی قیمت دے کر خدا کو اختیار کرے. اور کوئی آدمی جب خدا کو پا لیتا ہے تو وہ ایک ایسی روشنی کو پا لیتا ہے جس میں وہ بھٹکے بغیر چلتا رہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے. اس کے برعکس جو شخص انفاق کی قیمت دیے بغیر خدا کو اختیار کرے وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہتا ہے، جہاں شیطان اس کو بہکا کر ایسے راستوں پر چلاتا ہے جس کی آخری منزل جہنم کے سوا اور کچھ نہیں. انفاق سے مراد اپنے آپ کو اور اپنے اثاثہ کو دین کے راہ میں خرچ کر دینا ہے. اپنی مصلحتوں کو قربان کر کے دین کی طرف آگے بڑھنا ہے. آدمی جب کسی عقیدہ کو انفاق کی قیمت پر اختیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اختیار کرنے میں سنجیدہ سنسیئر ہے. یہ سنجیدہ ہوتا ہے بےحد اہم ہے. یہ سنجیدہ ہونا بےحد اہم ہے. کسی معاملے میں سنجیدہ ہونا ہی وہ چیز ہے جو آدمی پر اس معاملے میں بھیدوں کو کھولتا ہے. سنجیدہ ہونے کے بعد ہی یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ آدمی
اور اس کے مقصد کے درمیان حقیقی تعلق قائم ہو اور مقصد کے تمام پہلو اس پر واضح ہو۔ اس کے برعکس معاملہ اس شخص کا ہے جو اپنے ہستی کی حوالگی کی قیمت پر دین کو اختیار نہ کرے۔ ایسا شخص کبھی دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوگا اور اور اس بنا پر آخرت کے معاملے کو ایک آسان معاملہ فرض کر لے گا۔ وہ سمجھے گا کہ بزرگوں کی سفارش یا دین کے نام پر کچھ رسمی اور ظاہری کارروائیاں آخرت کی نجات کے لیے کافی ہیں۔ آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس راز کو نہ سمجھے گا کہ آخرت تو مالک کائنات کے عظمت و جلال کی ظہور کا دن ہے۔ ایسے ایک دن کے بارے میں محض سرسری چیزوں پر کامیابی کو امید کر لینا خدا کی خدائی کا کمتر اندازہ کرنا ہے، جو خدا کے یہاں آدمی کے جرم کو بڑھانے والا ہے، نہ کہ اس کی مقبولیت کا سبب بنے۔ خدا کی بات آدمی کے سامنے دلیل کی زبان میں آتی ہے اور وہ کچھ الفاظ بول کر اس کو رد کر دیتا ہے۔ یہی شیطانی وسوسہ ہے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو شیطان کے وسوسہ سے اپنے کو بچائے اور خدائی دلیل کو پہچان کر اس کے آگے جھک جائے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تم اس کو پچھم سے نکال دو۔ تب وہ منکر حیران رہ گیا اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ موجودہ زمانے میں عوامی تائید سے حکومت کا استحقاق حاصل ہوتا ہے، مگر جمہوریت کے دور سے پہلے اکثر بادشاہ لوگوں کو یہ یقین دلا کر ان کے اوپر حکومت کرتے تھے کہ وہ خدا کا انسانی پیکر ہیں۔ قدیم عراق کے بادشاہ نمرود کا معاملہ یہی تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ اس کی قوم سورج کو دیوتاؤں کا سردار مانتی تھی اور اس کی پوجا کرتی تھی۔ نمرود نے کہا کہ وہ سورج دیوتا کا مظہر ہے، اس لیے وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کا خدائی حق رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے عراق میں جب توحید کی آواز بلند کی تو اس کا سیاست و حکومت سے براہ راست کوئی تعلق نہ تھا۔ آپ لوگوں سے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے، کوئی نہیں جو خدا میں اس کا شریک ہو، اس لیے تم اس کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور اسی سے امیدیں قائم کرو۔ تاہم اس غیر سیاسی دعوت میں نمرود کو اپنی سیاست پر زد پڑتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے دیکھیے غیر سیاسی باتیں ہو رہی تھی، نمرود نے مداخلت کر کے سیاست کو ابتلایا۔ تاہم اس غیر سیاسی دعوت میں نمرود کو اپنی سیاست پر زد پڑتی ہوئی نظر آئی۔ ایسا عقیدہ جس میں سورج کو ایک بے زور بندہ بتایا گیا ہو، وہ گویا اس اعتقادی بنیاد ہی کو ڈھا رہا تھا
جس کے اوپر نمرود نے اپنا سیاسی تخت بچھا رکھا تھا، اس وجہ سے وہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جو گفتگو کی، اس سے انبیاء کا طریقہ دعوت معلوم ہوتا ہے۔ نمرود کے سوال کے جواب میں جناب نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ نمرود نے منازلانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ موت اور زندگی پر تو میں بھی اختیار رکھتا ہوں، جس کو چاہوں مروا دوں اور جس کو چاہوں زندہ رہنے دوں۔ جناب نمرود کا جواب دے سکتے تھے، مگر آپ نے گفتگو کو مناظرہ بنانا پسند نہیں کیا، اس لیے آپ نے فوراً دوسری مثال پیش کر دی، جس کے جواب میں نمرود اس قسم کی بات نہ کر سکتا تھا جو اس نے پہلی مثال کے جواب میں کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود حریف نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یہ غور سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود حریف نہ تھا بلکہ مدعو کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے ان کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ استدلال کا کون سا حکیمانہ انداز ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، اس لیے اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ایک ہی چیز کو آدمی دو مختلف معنوں میں لے سکے۔ مثلا ایک شخص کے پاس دولت و اقتدار آ جائے تو اس کو ایسے رخ سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کی کامیابی اس کو اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ نظر آئے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کو ایسے رخ سے دیکھے کہ اس کو محسوس نہ ہو کہ جو کچھ اس کو ملا ہے وہ سراسر خدا کا پیغام ہے۔ پہلی صورت ظلم کی صورت ہے اور دوسری شکر کی صورت۔ جس شخص کے اندر ظالمانہ مزاج ہو اس کے لیے موجودہ دنیا صرف گمراہی کی دنیا ہے۔ موجودہ دنیا صرف گمراہی کی خوراک ہوگی، اس کو ہر واقعہ میں گھمنڈ اور خود پسندی کی غذا ملے گی۔ اس کے برعکس جس کے اندر شکر کا مزاج ہوگا اس کے لیے ہر واقعہ میں ہدایت کا سامان ہوگا۔ خدا کی دنیا اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ اس کے لیے رزق ایمانی کا دسترخوان بن جائے گی۔ جناب آج مجھے بس اتنی ہی پہ اجازت دیجیے، 22-23 منٹ ہو چکے ہیں بھر کے۔ اگلے مجلس میں پھر بیٹھیں گے، اس کے بعد تلاوت قرآن کروں گا، یعنی 59 سے تلاوت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے کہ میں ہر دن ایک ویڈیو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں اور ہم لوگ توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اچھا تو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔